درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو پاکستان میں خوش آمدید۔ پروگرام آواز خلق کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسماعیل شاہین۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہربنس پورہ کے علاقے میں۔ یہاں پہ ایک ایسے زندہ دل شخص موجود ہیں جو پچھلے 12 سال سے لوگوں کو اپنے رکشہ میں ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے رکشہ کو ہی ایمبولنس بنا لیا ہے۔ جب ہماری ان سے بات ہوئی، ہم نے انہیں پوچھا کہ یہ کام آپ کتنے عرصے سے اور کس طرح سے انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو رابطے میں لوگ ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں اور میں ان کی کال پہ ان کے گھر پہنچ کے اپنے رکشے کو ایمبولنس بنا کے انہیں ہسپتال منتقل کرتا ہوں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ پچھلے 12 سال سے کس طرح سے یہ نیک کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو کام ہے نا، بس یہ آج سے 12 سال سے 13 سال کی بات ہے۔ میری والدہ بیمار تھیں، جن کی وجہ سے مجھے بھی جانا پڑتا تھا ہاسپٹل۔ اخراجات کی وجہ سے دیکھا گیا کہ بھئی نہیں افورڈ کر سکتے، میں ہی نہیں افورڈ کر سکتا، میرے ساتھ اور ایسے بیشتر لوگ ہیں، وہ کیسے افورڈ کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد والدہ کی ڈیتھ کے بعد پھر میں نے یہ اپنا منشور بنایا اور اس کو اپنایا، اور اس کو اپنانے کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ لوگ مستحق ہیں۔ ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کرائے کے مارے دوائی میڈیسن لینے ہی نہیں جاتے، گھر میں مر جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ رکشہ بھی چلاتے ہیں، ساتھ میں آپ بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے مزدوری بھی کرتے ہیں۔ دوران مزدوری اگر کوئی کال آ جاتی ہے تو اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ جب میں مزدوری کر رہا ہوں، کال آ جاتی ہے، اس کو میں ایسے کرتا ہوں کہ یا کسی رکشے والے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں یار میرے سے پیسے لے لینا، فلانے شخص کو یہ ضرورت چاہیے، اسے جا کے ادھر چھوڑ آئے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو، لائک آپ نے کسی مریض کو رکشے میں ان کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے رکشے میں بٹھایا، یا کوئی ایسا ڈیلیوری کیس جو آپ کے رکشے میں ہی ہو گیا ہو؟ میرے رکشے میں ماشاءاللہ 6 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور اینی ٹائم ہاسپٹل سے چند قدم کے فاصلے پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے مجھ پہ کہ باحفاظت ہوا ہے، جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے باحفاظت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تمام رکشے والوں سے مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی مخیر حضرات جو ہیں انہوں نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے یا کہ آپ 12 سال سے خود ہی اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں؟ سر یہ الحمدللہ 12 سال سے میں خود ہی کوشش کر رہا ہوں، اور اتنی کوشش کر رہا ہوں، یقین کریں قبر کا حال مردہ جانتا ہے یا قبر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتہ ہی ہے میں کس طرح مینج کر رہا ہوں اپنے گھر کو، میرا گھر رینٹ پہ گھر ہے، اس سارے معاملات میں کس طرح مینج کر رہا ہوں، اور اس مہنگائی کے دور میں، ٹھیک ہے، جو میں کام کر رہا ہوں، اور صرف میں نے یہ دیکھا حالات جیسے بھی ہوں بندے کو اپنا ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی کام پہ ثابت قدم رکھے۔ ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آگے سے آگے چلوں۔ میرے وسائل اتنی اجازت نہیں دے رہے کہ میں آگے قدم بڑھاؤں، قدم آگے بڑھانے کی کوشش کروں تو ایک قدم پھر واپس پیچھے چلا جاتا ہوں۔ بس اس طرح کے معاملات ہیں، مہنگائی کی صورتحال۔ آپ کے اپنے بھی 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں آپ کے ماشاءاللہ سے، کیسے مینج کرتے ہیں؟ گھر بھی کرائے کا، پھر اخراجات، پھر مہنگائی کا دور، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کیسے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو میرے بچے چھوٹے تھے۔ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ 12 سال کا، وہ مدرسے جاتا ہے۔ اب جو چھوٹے بچے ماشاءاللہ پہلا اس سے چھوٹا ہے، وہ 6 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہی میں سوچ رہا ہوں جتنا مہنگائی کا تناسب ہے، جتنی مہنگائی اوپر چڑھ گئی ہے، کم از کم ایک بچے کا ایڈمیشن کم سے کم بھی نہ 10,000 روپیہ ہے۔ اب اسکول کھل چکے ہیں، میں نے ان کا ایڈمیشن کروانا ہے،
میں اسی ٹینشن میں ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میری ہیلپ کرے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. میرا عقیدہ، ایمان، منہج صرف اپنے رب کے اوپر ہے، نہ خواہ کسی بشر کے اوپر. آج جب ہم یہاں آئے تھوڑا لیٹ ہو گئے. جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 2 رکشے والوں کو خود اپنی جیب سے پیسے دے کے، کیونکہ مجھے 2 لوگوں کی کال آ چکی تھی کہ ہم نے اسپتال منتقل ہونا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے 2 رکشے والوں کو اپنی جیب سے پیسے ادا کیے اور اپنی جیب سے پیسے ادا کر کے مریضوں کو ہسپتال پہنچایا. ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسا کتنی بار ہوا رانا صاحب؟ ایسا ویسے بہت کم ہوتا ہے، یا تو گاڑی میری خراب ہو اس وقت ہوتا ہے، یا پھر کوئی میں کہیں گیا ہوں اس وقت ہوتا ہے. آلریڈی ایسا نہیں ہوتا. کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ان پاکستانیوں کو جو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں یا مخیر ہیں لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اگر وہ مخیر حضرات ہیں، اگر وہ خود نہیں کر سکتے، وہ کسی کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عطا کی ہوئی ہے، وہ خود نہیں آگے چل سکتے، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ الحمدللہ سے وہ شروع کریں. اللہ تعالیٰ ان کو حافظ و ناصر ہے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں. ناظرین، جب ہم یہاں پہ رانا ندیم کے گھر تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ گھر کی حالت زار بھی کچھ ایسی تھی کہ ہم صرف چپ ہو گئے. لیکن جب ہم نے ان سے سنا ان کے بچوں کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ بیمار بھی ہے، لیکن اس دور میں بھی وہ انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک رحم دل انسان ہیں. اس رحم دل انسان نے اپنے رکشہ کو ایک ایمبولینس کا درجہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان بھی زندہ ہیں اور انسانیت بھی زندہ ہے. لیکن رانا ندیم سوال کرتے ہیں ان مخیر حضرات سے، ان کا کام سوال کرتا ہے مخیر حضرات سے جو بہت امیری کی حالت میں بھی انسانیت کو بھول جاتے ہیں. پروگرام آواز خلق کے ساتھ اپنے ہوسٹ اسماعیل شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.